السلام علیکم۔ آج کی کہانی ایک ایسی چیز کے بارے میں ہے جو دیکھنے میں تو بہت معمولی سی لگتی ہے، لیکن اپنے اندر بہت بڑی حکمت اور فائدے رکھتی ہے۔ ایک ایسی چیز جو صفائی اور ایمان دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مسواک کی۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی ٹہنی اپنے اندر کیا راز چھپائے ہوئے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھلا ایک چھوٹی سی لکڑی دانتوں کو موتیوں کی طرح کیسے چمکا سکتی ہے نا دلچسپ سوال؟ چلیں اسی سوال کا جواب ہمیں حنیف کی کہانی میں ملے گا۔ تو ہماری کہانی کا پہلا حصہ ہے حنیف کا میٹھا مسئلہ۔ چلیں ملتے ہیں اپنے اس ننھے سے دوست سے اور دیکھتے ہیں کہ آخر اس کی زندگی میں ایسی کیا مشکل تھی جو میٹھاس سے جڑی ہوئی تھی۔ یہ کہانی ہے ایک 6 سال کے بچے حنیف کی، ایک بہت ہی پیارا، شرارتی اور ذہین بچہ۔ اب حنیف کو میٹھی چیزیں بہت پسند تھی، مطلب چاکلیٹ، ٹافیاں، جیلیز، یہ سب تو اس کی جان تھی۔ لیکن ایک کام تھا جو اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ جی، اسے دانت صاف کرنا ایک بہت بڑا بوجھ لگتا تھا۔ اکثر رات کو سونے سے پہلے برش کرنا بھول جاتا، اور بس اسی لاپرواہی کی وجہ سے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ پھر ہوا یہ کہ ایک دن اسکول میں جب وہ ہنس رہا تھا تو اس کی بہن اور دوستوں نے اس کے پیلے دانت دیکھ لیے اور منہ سے آتی بو کو بھی محسوس کیا۔ اب اس بات پر حنیف کو اتنی شرمندگی ہوئی اور وہ بہت اداس ہو گیا۔ اب حنیف کا دل تو بہت اداس تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ تو وہ سیدھا وہاں گیا جہاں اسے ہمیشہ سکون اور صحیح مشورہ ملتا تھا، اپنے پیارے دادا ابو کے پاس۔ وہ بھاگ کر اپنے دادا ابو کے پاس گیا، جو ہمیشہ بڑی پیاری پیاری اسلامی کہانیاں سناتے تھے۔ حنیف نے انہیں اپنی ساری پریشانی بتا دی۔ دادا ابو نے حنیف کی ساری بات بڑے دھیان سے سنی، پھر وہ پیار سے مسکرائے اور اپنے پاس سے نیم کے درخت کی ایک تازہ سی ٹہنی نکالی۔ انہوں نے کہا، بیٹا یہ ہے تمہارے مسئلے کا حل، اسے کہتے ہیں مسواک۔ لیکن یہ جو چھوٹی سی ٹہنی تھی یہ صرف دانت صاف کرنے کی کوئی عام سی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت گہری اور بہت ہی پیاری بات چھپی ہے۔ تو آخر یہ مسواک ہے کیا؟ دیکھیں، یہ نیم یا کسی اور اچھے درخت کی ایک چھوٹی سی شاخ ہوتی ہے جسے دانت صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دادا ابو نے حنیف کو بتایا کہ یہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سنت ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کو پاک صاف رکھتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ سوچیں ذرا، کتنی خوبصورت بات ہے، ایک چھوٹا سا عمل جس سے صفائی بھی ہو رہی ہے اور ہمارا رب بھی خوش ہو رہا ہے۔ اور یہ بات تو قرآن پاک کی تعلیم سے بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسواک کا استعمال صرف دانتوں کو صاف کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی محبت پانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو حنیف کو یہ قیمتی مشورہ تو مل گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس ایک چھوٹی سی بات نے اس کی زندگی کو کیسے بدل کر رکھ دیا اور کیسی چمکدار تبدیلی آئی۔ حنیف نے فوراً دادا ابو کی بات مانی، اور جیسے ہی اس نے مسواک استعمال کی اسے اپنے منہ میں ایک ایسی زبردست تازگی اور صفائی کا احساس ہوا جو اس نے سچ میں پہلے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ اور یہ تبدیلی واقعی دیکھنے والی تھی۔ پہلے جہاں حنیف کے دانت پیلے تھے اور سانس میں بو، اب مسواک استعمال کرنے کے بعد اس کے دانت موتیوں کی طرح چمکدار اور سانس بالکل تازہ ہو گئی تھی۔ ہے نا کمال کی تبدیلی؟ اگلے دن جب حنیف اسکول گیا اور اپنی نئی چمکدار مسکراہٹ کے ساتھ دوستوں سے ملا تو سب حیران رہ گئے۔ پھر اس نے بڑے فخر سے سب کو مسواک کی کہانی سنائی اور بتایا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے۔ حنیف کی کہانی واقعی بہت دلچسپ تھی، لیکن اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ آئیے ذرا اس کے اہم اسباق پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مسواک کرنا صرف ایک عادت نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے۔ دوسرا، اس سے ہمیں پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ تیسرا، یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس چھوٹے سے عمل پر ہمیں اللہ کی طرف سے ڈھیر سارا ثواب بھی ملتا ہے۔
تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ مسواک کی طرح اور کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جنہیں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنا سکتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔